السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37، 38 اور 39، یعنی 37، 38 اور 39۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان۔ اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس کا ترجمہ حضور اعلیٰ حضرت نے اس طریقے سے کیا ہے، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، یعنی حضرت آدم، حضرت حوا۔ اب تم سب فرمایا یعنی حضرت آدم کی پشت میں، پیٹھ میں جتنی بھی اولاد تھی ان سب سے یہ خطاب کیا گیا۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم، یعنی جو بندہ میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہوگا، کسی بھی چیز کا غم نہیں ہوگا، یعنی ظاہر سی بات ہے جو ایمان لے آئے گا اسے اللہ کے عذاب کا انشاءاللہ العزیز ڈر نہیں رہے گا، اور وہ جو کفر کرے یعنی جو کافر ہو جائیں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے انبیاء کو، اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کے صحیفوں کو اگر وہ لوگ جھٹلائیں گے تو وہ دوزخ والے ہیں اور ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ ظاہر سی بات یہ تو کفار کا انجام ہوگا کہ وہ لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب حضرت آدم کو اللہ نے کون سے کلمات سکھائے؟ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ حضرت آدم سے ایک خطائے اجتہادی سرزد ہو گئی تھی جسے لغزش کہا جاتا ہے، معاذ اللہ اسے گناہ وغیرہ ہم نہیں کہہ سکتے، کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا اور گیہوں وغیرہ جو ہے وہ نہ کھانا، مگر شیطان نے یہ کوشش کی کہ حضرت آدم درخت کھا لیں۔ حضرت آدم کے سامنے شیطان نے اللہ کی قسم بھی کھائی تھی اور اس سے پہلے کسی نے بھی اللہ کی قسم نہیں کھائی تھی۔ حضرت آدم کو یہ خیال آیا کہ شاید جو بھی اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ سچ بولتا ہے، تو حضرت آدم سے پہلے حضرت حوا نے وہ درخت سے کچھ کھا لیا، پھر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے کھا لیا۔ اب اللہ نے فرمایا اس کا یہاں سے بیان ہے کہ تم دونوں زمین سے اتر جاؤ، جنت سے اتر جاؤ اور زمین میں تمہیں رہنا ہے ایک مدت تک، یعنی حضرت آدم کی جو زندگی تھی یہاں پر روئے زمین پر آ کر بسنا، رہنا، اب وہ جب مدت ختم ہو گئی اس کے بعد حضرت آدم کو واپس جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ تو یہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانے تک تمہیں زمین پہ رہنا ہے، پھر واپس تمہیں یہیں پر آ جانا ہے۔ اب جب حضرت آدم کو یہاں بھیجا گیا روئے زمین پر، حضرت آدم کو بڑی ندامت تھی، بڑا افسوس تھا کہ میں نے اللہ کے حکم کے خلاف ایک کام کیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ گناہ کے، بلکہ خلاف اولا۔ مفسرین کرام، علماء، فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا چاہیے کہ خلاف اولا، یعنی جو اللہ کا حکم تھا وہ حرمت تحریمیہ جسے کہا جاتا ہے وہ نہیں تھا، بلکہ ایک ناپسندیدہ عمل تھا، اللہ کو جو پسند نہیں تھا۔ تو حضرت آدم کو اس کا بھی افسوس تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ نبی تھے۔ معاذ اللہ آج کل ہمارا کیا حال ہے
کہ ہماری قوم سے یا ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں افسوس ندامت کچھ بھی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت آدم کا صدقہ عطا فرمائے۔ کم از کم انسان کے اندر احساس تو ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں نے غلط کیا۔ بہت سارے بھائیوں کو تو ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو تو کہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ احساس ہونا بھی بہت بڑی بات، لیکن جب انسان کا نفس جو ہے وہ گناہوں کا عادی ہو جائے تو پھر یہ احساس بھی اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ نفس امارہ، 13ویں پارے کی شروعات اسی سے ہوتی ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ وہ برائی کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے۔ اب انسان اگر اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، یعنی انسان نے برائی کی تو نفس لوامہ اس کو ملامت کرتا ہے کہ یار تو نے غلط کیا۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، اسی کو کہا جاتا ہے نفس لوامہ۔ اور ایک تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو اطمینان سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے مطمئن جان، اے نفس مطمئنہ، یعنی وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا دل بالکل مطمئن رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے اپنی لو کو لگا کے رکھتا ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ اس کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرمائے گا اور اسے جنات نعیم کے اندر داخل فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نیکوں کے صدقے میں ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے۔ تو حضرت آدم کو افسوس ہوا، تفاسیر میں لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں، کہ 300 برس تک اب جب زمین پر تشریف لائے جنت سے تو ایک افسوس تھا کہ میں نے گیہوں کھا لیا۔ اسی افسوس میں، حالانکہ خلاف اولا کام تھا مگر وہ نبی تھے، اس کو بھی وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ 300 سال تک آپ نے حیا کے مارے، شرم کے مارے اپنی آنکھ اٹھا کر عرش کی جانب دیکھا تک نہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں کہ اگر انسان کسی کا، معاذ اللہ میں یہ نہیں کہتا، میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ اگر انسان کسی کا مجرم ہوتا ہے تو اس کے سامنے جانے سے کتراتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی ہے کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی، شرم عصیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ حال ہونا چاہیے۔ تو بعین ہی حضرت، بلا شبہ بلا تشبیہ و تمثیل، حضرت آدم معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت آدم معاذ اللہ گنہگار تھے، یہ نہیں، بلکہ بس ایک خلاف اولا کام ہوا تھا۔ لیکن افسوس دیکھیں آپ، ندامت دیکھیں کہ 300 سال تک عرش کی جانب آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا، اور اتنا روئے، آنسو اتنے بہائے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آنسو بہانے والے حضرت داؤد تھے۔ اللہ کی یاد میں اتنے آنسو انہوں نے بہائے کہ پوری دنیا والوں کے آنسوؤں سے زیادہ حضرت داؤد کے آنسو ہو گئے۔ لیکن حضرت آدم کی اگر بات کریں تو حضرت آدم نے ایک خلاف اولا کام ہونے کی بنیاد پر اتنے آنسو بہائے، اتنا آپ روئے کہ حضرت داؤد اور روئے زمین پر جتنے لوگ بستے ہیں ان کے آنسوؤں سے زیادہ حضرت آدم کے آنسو ہو گئے۔ یہ افسوس کرتے ہوئے، اپنی ندامت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت آدم توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ پھر اللہ نے کچھ کلمات سکھائے۔ دیکھیے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر بندے کی کوشش ہو، رب تبارک و تعالی فضل فرما ہی دیتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کرے، استغفار کرے، بلا شبہ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اس کی توبہ کو شرف قبولیت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فتلقى آدم من ربی کچھ کلمات سکھا دی۔ وہ کلمات کیا ہے؟ 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا اور ہم پر رحم نہیں فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خاسرین یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے۔ اب حضرت آدم نے ان کلمات کو سیکھ لیا اور ان کلمات کو دہراتے رہے اور توبہ استغفار کرتے رہے۔ اب جب حضرت آدم نے توبہ تو ان کلمات کے ذریعے کی، مگر حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم نے ساتھ میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ اسألک بحق محمد ان تغفر لی،
اسألک بحق محمد ان تغفر لی، کہ اے اللہ آدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میری اس خلاف اولا میرے اس خلاف اولا کام کو بخش دے، میرے اس خلاف اولا عمل جو ہے اس کو تو بخش دے، اس کی مغفرت فرما۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم سے پوچھا، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم ہے، لیکن اللہ اپنے نبی کی عظمت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ آدم، اللہ نے ارشاد فرمایا، پوچھا بھی ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ نے ارشاد فرمایا آدم محمد کی معرفت تجھے کیسے حاصل ہو گئی؟ یعنی تو نے میرے نبی، آخری نبی جو ابھی آئے نہیں ہے، ان کو کیسے جان لیا؟ حضرت آدم نے عرض کی، اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا، اپنی جانب سے میرے اندر جان ڈالی، جیسے ہی میری آنکھیں کھلی میں نے عرش کے پایوں پر جہاں پر تیرا نام دیکھا لا الہ الا اللہ، وہیں پر میں نے دیکھا محمد الرسول اللہ، میں نے جان لیا یقیناً یہ کوئی تیرا برگزیدہ بندہ ہے، کوئی تیرا نیک بندہ ہے۔ جب ہی تو نے اپنے نام کے ساتھ اس ذات کے نام کو ملا لیا ہے۔ اے اللہ میں اسی ذات کا وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں عرض کرتا، مولا میرا جو خلاف عمل کام ہوا اسے بخش دے، اس کی مغفرت فرما۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، معاذ اللہ، دیکھیے آج کل کچھ لوگ وسوسے ڈالتے ہیں کہ اولیاء کا وسیلہ نہیں لے سکتے، انبیاء کا وسیلہ نہیں لے سکتے، اعمال صالحہ کا وسیلہ نہیں لے سکتے، نماز کا وسیلہ نہیں لے سکتے، قرآن کا وسیلہ نہیں لے سکتے، عبادت کا وسیلہ نہیں لے سکتے، بندگی کا وسیلہ نہیں لے سکتے۔ ارے وسیلے کا حکم تو اللہ نے دیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، وسیلے کا حکم تو خود اللہ نے دیا۔ اب دیکھیے حضرت آدم نے جب وسیلے سے دعا کی مغفرت کے تعلق سے، اللہ نے ارشاد فرمایا آدم جب تم نے میرے محبوب کا نام لے ہی لیا ہے تو جاؤ، میں نے اپنے حبیب کے صدقے میں تمہاری مغفرت فرما دی۔ یہ اللہ نے فضل فرمایا، اس سے وسیلے کا بھی ثبوت ہوتا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ روکتے ہیں، آپ جانتے ہیں، وسوسے ڈالتے طرح طرح کے۔ ہاں کچھ خلاف شرع کام ہمارے اپنے والے بھی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ وہاں جا کر کے سجدے وغیرہ کرنا اور پھیرے وغیرہ لگانا، اور بہت زیادہ ہمارے والے جو ہیں وہ اپنے والے آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ چادریں بھی نہیں چڑھانی چاہیے۔ حضور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی ہے کہ ایک چادر بس کافی ہے، بہت زیادہ آپ چادریں نہ چڑھائے۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ایک سے زیادہ مزارات کے اوپر چادر چڑھانے سے منع فرمایا۔ اب حدیث پاک اتنے پر ختم نہیں ہوئی، اللہ نے ارشاد فرمایا آدم یہ بات یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت تو فرما دی، آگے اللہ نے ارشاد فرمایا آدم اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں کائنات کو بھی نہ بناتا، یعنی یہ جو کائنات میں نے بنائی ہے وہ محمد عربی کے صدقے ہی میں بنائی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ یہ ہمارے حضور کی شان، اور حضور کے وسیلے سے اللہ نے حضرت آدم کے ایک خلاف اولا عمل کو اللہ رب العزت نے معاف فرمایا۔ اور یہ جو توبہ قبول ہوئی کون سے دن ہوئی؟ تو یہ 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ 10 محرم الحرام کو بہت سارے انبیاء کرام کے جو بہترین عمل ہے وہ بہت سارے انبیاء کرام کے اچھے اچھے کام ہوئے، جیسے توبہ قبول ہوئی حضرت آدم کی، حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات ملی، حضرت داؤد کی توبہ قبول ہوئی، اور بھی بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے اچھے اچھے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء پر اس دن یعنی 10 محرم کو انعامات کی بارشیں نازل فرمائے۔ اب ایک حق کے لیے بس دعا کرنا، یعنی اے اللہ محمد کے حق سے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یعنی کسی کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرنا۔ مفسرین کرام فرماتے اللہ کے اوپر کسی کا بھی حق واجب نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے کچھ بندوں کو یہ حق دیا ہے کہ اگر ان کے وسیلے سے ان کا نام لے کر کے یا ان کے حق کے ذریعے اگر بندہ کوئی چیز مانگے گا اللہ اسے انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے، بلا شبہ بلا تشبیہ و تمثیل۔ ایک بادشاہ ہے، وہ ڈائریکٹ کسی کی بات نہیں مانتا، اس نے کچھ وزیر وغیرہ مقرر کیے ہیں، منسٹر جسے کہا جاتا ہے۔ بادشاہ تو ویسے بھی اس کی تھوڑی سی کیا کہتے ہیں عقل جو ہے وہ کم رہتی، بلا شبہ بلا تشبیہ و تمثیل، اس کو آپ فٹ نہ کریں، بس ایک سمجھانے کے لیے۔
اب کوئی بھی باہر سے کچھ گزارش وغیرہ لے کر کے آتا ہے، کوئی کام اس کو کروانا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ بادشاہ سے نہیں ملتا بلکہ وزیر سے ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بادشاہ سے ڈائریکٹ ملے گا، اس کا دماغ ٹھکانے رہا نہیں رہا، منع کر دیا، انکار کر دیا، ڈانٹ دیا، پھٹکار دیا، بھگا دیا، نکال دیا، ہو سکتا ہے تو وہ وزیر سے ملتا ہے۔ اب وزیر وہ لے کر کے آیا گزارش درخواست وغیرہ، بادشاہ اسے آنکھ بند کر کے مان لے گا کہ نہیں؟ بلا شبہ، بلا تشبیہ و تمثیل، اسے آپ میچ نہ کریں، اسے فٹ نہ کریں، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے کچھ بندوں کی یہ شان بڑھائی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی یہ شان بڑھائی۔ وہ انبیاء ہے، صحابہ ہے، اولیاء ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں کہ اگر بندہ ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ حق اور ایک حدیث پاک بھی ہے کہ جو بندہ ایمان لائے، نماز ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، روزے رکھے تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ حالانکہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ نیکوکاروں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہوگا اور اللہ کا عدل آپ حضرات جانتے ہیں۔ بس آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں کہ توبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے گناہ سے رکنا۔ لغوی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے توبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے گناہ سے بچنا، اس پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا۔ ابھی حضرت سیدنا آدم کے تعلق سے میں نے بتایا کہ ایک خلاف اولا کام ہوا تھا، مگر 300 سال تک آپ نے عرش کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم زندگی بھر توبہ کرتے رہیں، ہم تو گناہوں میں بالکل ڈوبے ہوئے ہیں، تو ندامت کا اظہار کرنا اور آئندہ زندگی میں پختہ ارادہ کر لینا کہ اب میں گناہ کی جانب بالکل دوبارہ پلٹ کر کے جاؤں گا ہی نہیں۔ اور توبہ کی تعریف توبہ نصوحہ قرآن مقدس میں 28 پارے میں سورہ دحری میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے کہ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ توبہ نصوح کیا ہے، تو فرماتے ان یندم العبد الی الذنب الذی اصاب فیعتذر الی اللہ ثم لا یعود الیہ کما لا یعود اللبن الی الزرع، کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، پھر اس گناہ کی طرف دوبارہ پلٹ کر کے نہ جائے، جس طرح تھن، آپ حضرات جانتے تھن کھیری جسے کہا جاتا ہے، تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، کوئی کتنی بھی کوشش کر لے، ہاں انجیکشن کے ذریعے تو پہنچا سکتے لیکن بغیر انجیکشن کے کوئی بندہ تھن سے پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، بندہ اسی طرح پختہ عہد کر لے کہ اب میں گناہ کی طرف واپس نہیں جاؤں گا۔ ہمارے آقا مولا سید المعصومین گناہ کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، مگر اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ ہمارے آقا و مولا کی شان، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی جن کی شان ہے۔ اور ایک روایت میں تو کہ 100 سے زائد مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں تو 1000 مرتبہ کرنا چاہیے، بلکہ بے شمار، بالکل انکاؤنٹیبل جسے کہا جاتا ہے، ان گنت، ان لمیٹڈ، اتنی زیادہ مرتبہ ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو استغفار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بولا جو کچھ بھی بیان ہوا اس کے بیان کرنے میں مجھ سے جو بھی غلطی، لغزش، خطا، خامی ہوئی اپنے حبیب کے صدقے مجھ سے معاف فرما، اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں نے درس میں شرکت کی، اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما، ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ اے مولا عز و جل ہمارے ان بھائیوں کو زندگی میں بار بار پورے گھر والوں کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما، بار بار مدینۃ الرسول کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔